بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے، ایک مائنر کی کسٹڈی اور دوسرا عدالت کی جورسڈکشن۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ بچہ مائنر جو بیرون ملک ہے امریکہ کے اندر، وہاں پہ اس کی کسٹڈی کے لیے بچے کی والدہ نے کیس کیا ہوا ہے۔ بچے کے والد نے پاکستان کے اندر بچے کی کسٹڈی کا کیس کیا۔ عدالت نے یہ کہتے ہوئے بچے کے والد کا کیس خارج کر دیا کہ عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، یعنی عدالت کی جورسڈکشن میں یہ کیس نہیں آتا، کیونکہ کیس جو ہے وہ بیرون ملک کسی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ جب اس کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں اس کیس کے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے امریکن یونیورسٹی میں جاتی ہے 2 سال کے لیے۔ بچہ چونکہ مائنر ہوتا ہے تو بچہ اکیلا ماں کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو بچہ امریکہ جاتا ہے ماں کے ساتھ ایز پر ایگریمنٹ کہ بچہ جو ہے وہ سمر اور ونٹر ویکیشن میں پاکستان اپنے والد کے پاس آتا رہے گا۔ ایسا ہوتا رہا، اور والدہ کی جو وہاں پہ ایجوکیشن کے جو ایکسپینڈیچر تھے وہ والد کے ذمہ تھے۔ اس نے ٹوٹل $30,000 جو ہیں وہ پے کیے اپنی وائف کی ایجوکیشن کے لیے۔ $15,000 پہلے سال دیے اور $15,000 دوسرے سال دیے۔ جب ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی تو ایز پر ایگریمنٹ اب والدہ کو اور بچے کو مستقل طور پر پاکستان میں آنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے اپنی بیوی سے یہ بات کی کہ وہ بچے کو لے کے پاکستان آ جائے، تو والدہ نے پاکستان آنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچے کو بھی بھیجنے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب جب وہاں پہنچے امریکہ میں، تو پتہ چلا کہ وہاں انہوں نے بچے کی کسٹڈی کا والدہ نے کیس کیا ہوا ہے۔ والد صاحب واپس آ جاتے ہیں، وہ یہاں پاکستان میں آ کر وہ بھی بچے کی کسٹڈی کا کراچی کے اندر کیس کرتے ہیں۔ جب والدہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی اسی عدالت میں اپنی اپلیکیشن ڈال دیتی ہیں۔ عدالت والدہ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور والد کی جو اپلیکیشن ہے اس کو خارج کر دیتی ہے۔ والد اس آرڈر کے خلاف سیشن کورٹ میں جاتے ہیں۔ سیشن کورٹ میں بھی ان کی جو اپیل ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ والد صاحب سندھ ہائی کورٹ کے اندر اپنی پٹیشن لے کے چلے جاتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا یہ ایک بڑا شاہکار فیصلہ تھا۔ اس کے اوپر دونوں طرف سے وکلاء نے بڑے دلائل دیے جورسڈکشن کے اوپر، کورٹ جورسڈکشن کے اوپر۔ اس میں بڑا جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ ہم بہت سارے جو وکلاء حضرات ہیں، ہم بچے کی کسٹڈی کا کیس کرتے ہیں گارڈین اور وارڈ ایکٹ کے تحت، لیکن جب ہم بچے کی جورسڈکشن، عدالت کی جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں تو کورٹ جورسڈکشن جو ہے وہ گارڈین اور وارڈ ایکٹ کے تحت ڈسکس نہیں کی جا سکتی۔ وہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اور رول 65 کے تحت اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب والد صاحب جو تھے وہ ان کا یہ کلیم تھا کہ میری چونکہ میں جورسڈکشن کی بات کر رہا ہوں، یہ جو اپلیکیشن ہے یہ گارڈین اور وارڈ ایکٹ کے تحت آئی ہے، اس کے تحت اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو میری جو اپیل ہے اس کو مسلم فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت اور رول اس کے 65 کے تحت اس کو دیکھا جائے۔ یہ بڑا دلچسپ کیس تھا۔ بحث یہ تھی کہ اس کو گارڈین اور وارڈ ایکٹ کے تحت دیکھا جائے گا یا مسلم فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت دیکھا جائے گا۔ تو دونوں طرف سے جو وکلاء حضرات تھے انہوں نے سیر حاصل بحث کی، اس میں بڑی لمبی اس میں بحث چلی۔ تو ایٹ دی اینڈ بہرحال جو فیصلہ ہوا اس کو ہم اینڈ پہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے اندر جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس کیس لاء کے اندر، میں چاہوں گا کہ اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھی جائے۔ تو وہ جو ایگریمنٹ تھا دونوں فریقین کے مابین ہوا، اس کے بتایا گیا اس کے اندر کہ
بچہ جو ہے وہ سمر اور ونٹر ویکیشن میں پاکستان کراچی میں اپنے والد کے پاس آیا کرے گا۔ بچے کی اور ماں کی جتنے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ والد صاحب جو ہیں وہ برداشت کریں گے۔ والد سالانہ $15,000 جو ہیں وہ والدہ کی اور بچے کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے لیے وہ دیں گے، اور ایسا ہوتا رہا۔ پھر یہ بھی ریکارڈ سے پتہ چلا کہ بچہ کب کب پاکستان اس نے وزٹ کیا۔ اب جب کیس کورٹ میں چلا تو جو والدہ کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے ان کا موقف یہ تھا کہ جناب چونکہ بچہ جو ہے وہ زیادہ عرصہ امریکہ میں رہا ہے، اس لیے بچے کی جو آرڈنری ریزیڈنس ہے، جو عام اس کی رہائش کا ہے، وہ امریکہ تصور کی جائے گی، نہ کہ پاکستان۔ تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ جی جو امریکہ میں بچہ رہا ہے وہ زیادہ دن ہے اور جو پاکستان میں رہا ہے وہ کم دن ہے، لہٰذا اس بنیاد پہ یہ طے کیا جانا ضروری ہے کہ بچے کی جو آرڈنری ریزیڈنس ہے وہ چونکہ امریکہ ہے، لہٰذا اس کا جو کیس ہے وہ وہیں پہ چلنا چاہیے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی۔ بچہ مستقل طور پر کراچی میں جبکہ عارضی طور پر امریکہ میں رہا، یہ والد کی طرف سے موقف تھا، جبکہ ماں جو کہ اس وقت اب وہاں پہ ڈاکٹر بن چکی تھی اور وہ میڈیکل کی پریکٹس بھی کر رہی تھی، وہ چونکہ سارا دن ہاسپٹل میں کوئی جاب کرتی تھی یا کسی کلینک پہ، تو وہ شام کو تقریباً 8 بجے واپس آتی تھی۔ تو والد کا یہ موقف تھا کہ والدہ چونکہ بچی کو ٹائم نہیں دے سکتی ہیں، لہٰذا بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ باپ کے حوالے کی جائے۔ اس حوالے سے یہ بھی دیکھا کہ عدالت نے جب باپ نے یہ پٹیشن فائل کی تو عدالت نے ماں کے جو کراچی اور امریکہ کے ایڈریسز تھے ان کے اوپر نوٹس کیا، پاکستان ایمبیسی کے ذریعے بھی اور اخبار اشتہار کے ذریعے بھی والدہ کو نوٹس کیا گیا۔ والدہ نے جو کہ رسپونڈنٹ تھی کیس کے، انہوں نے جواب دینے کی بجائے انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن، باپ کی ایپلیکیشن کو کینسل کروانے کے لیے ایک ایپلیکیشن دے دی۔ سول کورٹ نے والدہ کی ایپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا اور باپ کی جو ایپلیکیشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ باپ اس کے خلاف سیشن کورٹ میں جاتے ہیں، سیشن کورٹ سے بھی ان کی جو اپیل ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ جو سیشن عدالت ہے اس نے کہا کہ چونکہ سیکشن 7 اور سیکشن 10 کے تحت کلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بچے کی کسٹڈی باپ کرتا ہے تو بچہ باپ کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے، تب وہ کلیم کرے کہ جی بچے کی کسٹڈی پرماننٹلی مجھے دی جائے۔ اب جب ہائی کورٹ میں کیس آتا ہے، وہ پٹیشن لے کے آتے ہیں والد صاحب، ان کا یہ موقف تھا کہ جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس کو صرف مسلم فیملی کورٹ ایکٹ اور اس کا سیکشن جو 6 ہے اس کے تحت ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف جو کیسز تھے ان کے ریفرنسز بھی دیے اور استدعا کی کہ اس کیس کو ریمانڈ کیا جائے واپس ٹرائل کورٹ کے پاس اور اسے کہا جائے کہ وہ اس کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کر دے۔ اب جو رسپونڈنٹ تھے یعنی والدہ کے جو وکیل تھے ان کا موقف یہ تھا کہ کیس چونکہ USA کے کورٹ میں پینڈنگ ہے امریکہ کے اندر، اور دونوں عدالتوں نے نیچے سول کورٹ نے بھی اور سیشن کورٹ نے بھی بالکل میرٹ کے اوپر درست فیصلہ کیا ہے، اور والدہ جو ہے وہ بچے کو مستقل طور پر امریکہ میں رکھ سکتی ہیں، نہ کہ پاکستان میں۔ انہوں نے بھی بہت سارے کیس لاز کے ریفرنس دیے۔ اب یہاں پہ جو بنیادی سوال عدالت کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ کیا باپ کی درخواست کے لیے دائرہ اختیار عدالت رکھتی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے پھر سپریم کورٹ کے بہت ساری جو ججمنٹس تھیں اس کو بھی کوٹ کیا گیا عدالت کے اندر، اور جو مسلم فیملی کورٹ ایکٹ ہے 1964 کا، اس کے رول 65 کے، اس کو بھی اچھی طرح ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا کورٹ کے اندر دونوں جانب کے وکلاء نے۔ دونوں ماتحت جو عدالتیں تھیں، سول کورٹ بھی اور سیشن کورٹ بھی، انہوں نے بھی اپنے فیصلے میں یہ تسلیم کیا تھا کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اس حوالے سے ہیز نو ریلیونسی۔ گارڈین اور وارڈ ایکٹ جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا کورٹ جورسڈکشن کے حوالے سے۔ جورسڈکشن یا دائرہ اختیار جو ہے وہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیول تک تو جو بات ہے وہ چونکہ باپ کی فیور میں جا رہی تھی، کیونکہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔
اب دیکھنا یہ تھا کہ بچے کا زیادہ وقت کہاں گزرا. اس کے لیے عدالت نے پھر یہ چونکہ جو والدہ کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہے یہ جب یہ ایگریمنٹ ہوا 2 سال کے لیے تو اس دوران بچہ زیادہ وقت امریکہ میں رہا. عدالت نے کہا کہ بچے کا اگر ہم نے یہ ڈیوریشن کو چیک کرنا ہے کہ وہ کہاں زیادہ عرصہ رہا تو وہ ہم ان 2 سالوں میں کیوں دیکھتے ہیں، اسے ہم بچے کی پیدائش سے کیوں نہ دیکھیں. لہٰذا بچے کی پیدائش سے اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو بچہ اس لحاظ سے تو امریکہ میں بہت تھوڑا عرصہ رہا، زیادہ وقت اس کا پاکستان میں گزرا. بچہ اور ماں یو ایس سے ایک معاہدے کے تحت گئے تھے. یہ معاہدہ بھی عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اس کی شرائط بھی پیش کی گئی کہ ماں جو ہے وہ بالٹیمور میں جو جان ہاپکن یونیورسٹی ہے اس کے اندر وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی. بچہ باقاعدگی سے دونوں ملکوں میں آتا جاتا رہے گا. 2 سال بعد بچہ واپس کراچی آ جائے گا. بچہ گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں پاکستان آیا کرے گا اور والد اس کے قیام اور سفر کے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا. یہ ایگریمنٹ تھا دونوں ماں باپ کے درمیان. ان شرائط پر عدالت کے اندر ماں نے بھی اعتراض کوئی نہیں کیا تھا. یعنی جب یہ شرائط باپ کی طرف سے اپنی پٹیشن میں پیش کی گئیں تو کوئی آبجیکشن ریز نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈمیٹڈ تھیں، ان کو تسلیم کیا گیا تھا. اب عدالت کے مطابق بچے کا یو ایس اے کے اندر جو قیام تھا وہ عارضی تھا، نہ کہ پاکستان کے اندر، کیونکہ پیدائش سے اگر کیلکولیٹ کریں گے تو بچہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے امریکہ میں رہا. اس کے لیے پھر بہت ساری ججمنٹ وہاں پہ عدالت کے اندر کوٹ ہوئی. عدالت نے بھی اپنے فیصلے کے اندر بہت ساری جو پاکستان، انڈیا اور یو ایس اے کی جو کورٹس ہیں اس کے ریفرنسز اور ججمنٹس کو کوٹ کیا. اور اسی طرح سے عدالت کے سامنے یہ جو بات تھی کہ یہ جو کیس ہے یہ مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ کا کیس ہے، لہٰذا اس کو ڈسکس کرنا اور طے کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد جو والدہ تھیں انہوں نے اپنی پٹیشن کے اندر بھی جو چیزیں کچھ ڈسکس کیں، ان کا ایمفیسس اس بات پہ تھا کہ بچہ جو ہے اس کی جو آرڈنری ریزیڈنس ہے وہ امریکہ ہے، لہٰذا اس کا کیس جو ہے وہ پاکستان کی جو عدالتی دائرہ اختیار میں نہیں آتا. اب عدالت نے جو فیصلہ کرنا تھا، اب چونکہ دونوں طرف سے جو بحث تھی وہ ہو چکی، عدالت دونوں جو ماتحت عدالتوں کے فیصلے تھے عدالت نے اس کو سیٹسفائڈ کر دیا اور کیس جو ہے اس کو ٹرائل کورٹ کے اندر بھیج دیا کہ جی اس کو آپ میرٹ کے اوپر اس کو دوبارہ سے سنیں اور اس کو ڈیسائیڈ کریں. باقی جو جتنی بھی اس کے اندر جو مسلینیس اپلیکیشن تھی ان کو بھی خارج کیا اور اس کیس کو ریمانڈ کر دیا واپس ٹرائل کورٹ کے پاس. اب یہ جو عام آدمی کے لیے اس کیس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اگر بیرون ملک بھی ہے تو اس کی کسٹڈی کا کیس پاکستان کی سرزمین کے اوپر کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اسپیشلی جو ایسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ ہے اس کے تحت وہ اس کیس کو انٹرٹین کر سکتی ہیں. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے بچے کی آرڈنری ریزیڈنس. بچہ زیادہ دیر کہاں رہا ہے. جس جگہ پہ بچہ زیادہ دیر رہا ہے وہاں کی جو کورٹ ہے وہ ایلیجیبل ہے ایسے کیس کو سننے کے لیے. لہٰذا ایسے دوست جو بیرون ملک رہتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی فیملی کے کچھ لوگ وہاں پہ ہیں اور ان کے درمیان کوئی اس طرح کی لیٹیگیشنز ہیں، ان کے لیے یہ کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو اس کیس لا کو جو وکلا حضرات ہیں وہ بھی اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں اور اکارڈنگلی وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو، جاننے کو ضرور ملا ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.